شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اب سے 4 سال پہلے نومبر کے مہینے میں یہ کہا کہ بھائی ایک سالانہ جو ہے وہ افسانوں کا ایک سیمینار ہو یا کوئی کانفرنس وغیرہ ہونی چاہیے. تو نومبر کا ایسے ایٹرنڈم ایک مہینہ مقرر کر لیا انہوں نے، اور اب کرنا یہ ہوا حالات کا کہ وہ نومبر میں ہو ہی جاتا ہے جس سے ہوگا آئندہ. تو اس کی داد انہیں دینی چاہیے، کیونکہ ہندوستان میں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں شام افسانہ نہیں ہوتا تھا، وہاں شب افسانہ ہوتا تھا، اور رات رات بھر جو ہے لوگ قصبہ چپتائی اور کرشن چندر اور مہندر ناتھ اور سب کو سنا کرتے تھے رات رات بھر. تو وہ فضا تو اب نہیں ہے، انڈیا میں اب بھی ہے. تو یہاں انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے تو بڑی خوشائند بات ہے یہ. پھر دوسری بات یہ کہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ہم کالج میں بھی اسکول میں بھی بزم ادب سے وابستہ تھے. پھر یہ انجمن ترقی پسند مصنفین کی جو محفلیں ہوتی تھی اس میں جاتے تھے، حلقہ ارباب ذوق میں جاتے تھے. تو ہم نے جو بھی ادب کا شعور یا تنقید کا شعور پیدا ہوا وہ انہی نشستوں سے پیدا ہوا. کیونکہ حلقہ ارباب ذوق میں سب سے عجیب بات یہ تھی اور اچھی بات تھی کہ آپ اپنی کوئی چیز سنائیں تو آپ کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. 5 آدمی اگر آپ کی ٹانگ کھینچ رہے تو 10 آدمی ڈیفینڈ کرنے والے وہیں ہو جاتے تھے. کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ابراہیم جلیس کر رہے ہیں، ضیاء جالندھری کر رہے ہیں، تو لوگ کہتے تھے بھائی آپ بڑی خوش نصیب ہے کہ یہ لوگ آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو ہم نے گویا اس ماحول میں پرورش پائی اور ہم سمجھتے تھے کہ نوجوان آئندہ بھی اسی طرح ہوں گے. لیکن اب آج کل یہ میکینیکل گیجٹس جو ہیں انہوں نے نوجوانوں کو کافی دور کر دیا، گمراہ کر دیا. لیکن اب قائمہ جہاد کر رہی ہیں اور آپ لوگ سب اس جہاد میں شامل ہیں. تو اپنے اپنے طور پر تیار کریں نئی نسل کو، جو بھی آپ کے کانٹیکٹ میں آئے کہ وہ اگر لکھ نہیں سکتا تو پڑھے کم از کم، اور پڑھ بھی نہیں سکتا تو ایسی محفلوں میں شریک ہونے کی کوشش کریں. جہاں تک کہ آپ کے افسانوں کا تعلق ہے، میں نے پڑھے افسانے اور آپ کے نوشب اور حمزہ کی رائے بھی میں نے اور دوسرے لوگوں نے. تو ایک تو یہ مجھے حیرت ہے کہ اس میں جو سب سے اچھا افسانہ مجھے لگا اور جس کو پڑھ کر میں آفتیدہ ہو گیا، اس کا کسی نے ذکر نہیں کیا، وہ ہے لوڈو. کمال کا افسانہ لکھا ہے انہوں نے. یہی ہوتا ہے خاندانوں میں لوڈو. اور پھر یہ کہ زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا، اس سے جو پھر جو ایک نتائج نکلتے ہیں، اور پھر وہ چیز جو اس کی نیند اڑا دیتی ہے وہی چیز جو ہے اس کے لیے نیند لانے کا اور آرام کا اور سکون کا سبب بنتی ہے. تو اس وجہ میں ناپدیدہ ہو گیا میں. تو یہ بڑی کامیابی ہے اس لحاظ سے. باقی افسانے جو ہے وہ پڑھے. اس سے پہلے کوئی 23-24 برس پہلے عظمیٰ گیلانی کا ایک مجموعہ آیا تھا، میم سے مرد عین سے عورت. تو یہ جو آپ کا شاہین کامپلیکس ہے اس کے اوپر ایک ریوالونگ ریسٹوراں ہوا کرتا. اب بھی ہے؟ نہیں تو وہ اس وقت جو ہے وہ میں نے ان پہ پڑھا تھا ان کی کتاب پر. تو اب اتنا وقت گزر گیا کہ ان کی کتاب میں تو عین سے عورت اور میم سے مرد ہوتی تھی اور ریوالونگ ریسٹوراں ہوتا تھا، اس کا بھی چکر بند ہو گیا اور اب جو عین سے مرد ہو گئے. تو اتنا زمانہ بدل چکا. یہ جو ہے ٹھیک ہے کہ جو ایک ٹائٹل بنایا اپنے افسانے کو جو چونکا دینے والا ہے ایسا ہونا چاہیے تاکہ کتاب کی طرف لوگ متوجہ ہوں. لیکن مجھے یہ افسانے سے زیادہ فینٹیسی معلوم ہوتی ہے، اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جیسے وہ پہلی عورت جو ہے دیکھ کر جب عین مرد کہتی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پرچون کے دکان پہ پھر عورت وہی کہتی ہے عین مرد. تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. ایک دفعہ تو کوئی اسپانٹینیسلی بات کہی جا سکتی ہے، لیکن اس کو ایک فارمولہ بنا لینا یہ جو ہے یہ محض فینسی ہے.
اس کا حقیقت سے تعلق نظر نہیں آتا ہے۔ پھر یہ صحیح ہے کہ بعض دفعے اتنا دباؤ ہوتا ہے نفسیاتی کہ انسان اپنے اندر بایولوجیکل چینجز محسوس کرتا ہے۔ یہاں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہماری ملک کے بہت اچھے شاعر، افسانہ نگار اور بڑے سوشل ورک کرنے والے افتخار نصیب، جو افتی کے نام سے مشہور تھے، شکاگو میں ان کا قیام تھے تو وہ یہاں راولپور سے ان کا تعلق، ان کے والد جرنلسٹ تھے، اور وہ مطلب کہ جنسی طور پر اپنے بچپن سے حیران تھے کہ کیا ہوں میں کہ، لیکن ایک آزاد معاشرے میں جا کر جو ان کو موقع ملا تو وہ بہت وہاں خوش تھے۔ وہاں بہت انہوں نے کینسر کے مریضوں کا خاص طور پر وہ علاج کرتے تھے، اور بہت ہی زندہ دل، نہایت عمدہ انسان تھے۔ تو یہ ہوتے ہیں نفسیاتی اثرات کے جو بایولوجیکل چینجز بھی لا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ انہوں نے بڑی خواتین کا اس طرح سے یعنی محسوس کر کے ان کے مسائل کو سمجھا ہے جو بہت کم اب مرد افسانہ نگار سمجھتے ہیں۔ اب جو نشاط سے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، جتنے ایڈیمنٹ ہو کر اس نے بات کی ہے، وہ ایک عورت بھی شاید نہ لکھ سکے۔ تو یہ ان کی بصیرت اور ان کی حساسیت کو میں یقیناً سراہوں گا، اور اس کو ایک غیر معمولی حیثیت سمجھتا ہوں ایک افسانہ نگار کی۔ جیسے وہ کہتی تھی ہماری عصمت چغتائی کہ آپ جو کردار لکھیں تو آپ خود وہی ہو جائیں، آپ جھوپڑی میں رہنے لگے، آپ فقیر کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنے لگے، تب آپ لکھ سکیں گے۔ یہ عصمت آپ کا کہتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اس پہلو کو رکھا تھا۔ پھر ایک لائٹ سائڈ پہ کہوں گا میں کہ جب نے لکھا بھی، ایک بیان بھی کیا ہے کہ کووڈ کے زمانے میں پھر ان کی مسز نے کہا کہ بھائی آپ لکھیں افسانے، اور انہوں نے لکھا کہ سب سے پہلے میری سامع جو ہے وہی ہے۔ اور ڈی ٹالسٹائے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے وار اینڈ پیس کتنا ذخیر ناول ہے، تو 3 مرتبہ انہوں نے لکھا وہ ناول، اور تینوں مرتبہ ان کی بیگم نے جو ہے اس کو صاف کیا، فیئر کیا۔ اور لیو ٹالسٹائے جو تھے وہ بہت بدبخت تھے، اور وہ خاتون نے وہ 3 مرتبہ، تو بہرحال آپ کو یہ نوبت نہیں آئی کہ آپ جو صرف سامع کی حد تک رہی۔ تو بہرحال کئی افسانے اس میں کامیاب ہیں، اور یہ جھلا والا جو ہے وہ پڑھ کر مجھے ہنچبیک آف ناٹر ڈیم کی طرف ذہن گیا کہ وہاں بھی جو ہے وہ ایک کمڑا اور گونگا وہ پادری سے بچاتا ہے اس عورت کو، تو یہاں بھی وہ جو ہے جھلا اس سے بچاتا ہے۔ وہاں ٹریجڈی پہ ختم ہوتا ہے، یہاں وہ خود شکار ہو جاتا ہے، اور وہ خاتون جا کر جو ہے اس کے بازار پہ فاتحہ پڑھتی۔ وہ بھی ایک اچھی اپروچ ہے، اور جیسا خود عامر صاحب نے کہا کہ کچھ افسانے سرسری ہیں اس میں، ان کو افسانہ کہا نہیں جا سکتا، ایک خیالیہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ابھی جو افسانہ پڑھا یہ بھرپور افسانہ ہے، لوڈو ایک بھرپور افسانہ ہے، تو وہ بہت کامیاب آپ نے لکھا ہے۔ ایک بات جو سب سے اہم ہے اور ہر افسانے میں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ان کے شروع کے 2-3 سطریں ایسی ہوتی ہیں کہ فوراً ہی آپ کا ذہن قبول کر لیتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ آگے بڑھیں اور پڑھیں۔ یہ بہت کم افسانوں میں ہوتا ہے، بڑے کئی پیراگراف پڑھ کر آپ کہیں کہ کوئی، اور پھر یہ کہ عموماً جو بعض بڑے جیسے اس نے ای ایم فاسٹر نے جو ہے وہ کرداروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ راؤنڈ کیریکٹر اور فلیٹ کیریکٹر۔ تو راؤنڈ کیریکٹر کی تعریف اس نے لکھی کہ جو لکھنے والے کے قابو میں نہ رہے، اس کی دسترس سے اور اس کے جو ہے وہ جبریت سے باہر نکل کر زندہ رہے کردار۔ تو ایسے 2-3 کردار ان کی کہانیوں مجھے نظر آتے، تو اندازہ یہ ہے کہ جب آئندہ اسی چیز کو ذہن میں رکھ کر یہ لکھیں گے تو اور بہتر اور کامیاب افسانے ہمیں جو ہے وہ پڑھنے کو ملے گا۔ تو میں مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں، بہت اچھا اضافہ ہوا ہے، اور اسی سے ظاہر ہے کہ آگے کی جو ہے وہ روشنی حاصل ہوگی۔ بہت شکریہ۔ عامر نے کہا کہ میں شرمیلا ہوں،